یہ کیا ہے؟ اچھا، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ اقبال صاحب، اس کے اندر سیل جو ہے وہ نیا ڈالنا پڑے گا۔ کوئی نہیں، تسلی سے اس وقت مجھے کوئی چیز دے دیں۔ ہیں؟ 1:30 بجے آپ کو بتا دیں گے، میں ٹائم بتا دوں گا۔ نہیں، مجھے ذرا پہلے اندازہ ہوتا ہے نا کہ اتنا وقت رہ گیا ہے تو میں وہ چیز بیان کروں جو اتنے وقت میں پوری ہو جائے۔ مجھے کوئی گھڑی دے دیں میں تاکہ اس سے فائدہ اٹھا دوں۔ آپ ایسا کریں، آپ میرے کمرے میں جائیں اور میرے کمرے میں جو میرے صوفے کے ساتھ جو میز پڑی ہے نا، اس کے آگے ہی ایک ٹائم پیس پڑا ہے، اب وہ لے آئے۔ وہ ٹائم پیس جو ہے وہ ہاں وہ لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا شعبۃ عن واصل الاحدب عن ابی وائل عن حذیفۃ بن الیمان قال ان المنافقین اليوم شر منهم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوا یومئذ یسرون والیوم یجہرون۔ یہ عنوان کہ انسان جب کسی سے ملے تو اس سے باتیں اور ترقی کرے، لیکن جب وہاں سے اٹھ آئے تو پھر باتیں اور ترقی کرے۔ انسان کی زبان اور انسان کے دل کا جب یہ فرق ہو تو یہ پختہ ہو جائے مزاج تو پھر اسے نفاق کہتے ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اپنا اتنا محاسبہ کرتے تھے کہ ایک بیان کرتا ہے کہ میں 30 صحابہ سے ملا. وہ یعنی مطلب یہ کہ میں بہت صحابہ سے ملا ہوں، لیکن 30 نے مجھے یہی بات کہی کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہم منافق ہیں. اپنا محاسبہ وہ اتنا کرتے تھے کہ یعنی اپنی تعریف کی بجائے اپنی کمزوری سے وہ ڈرتے تھے. یعنی صاف سی بات ہے کہ خوف ان پر جو ہے وہ زیادہ حاوی تھا. اپنا محاسبہ وہ سخت کرتے، اس لیے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فاتقوا اللہ ما استطعتم قرآن کی یہ آیت اتاری ہے، اور اس آیت کا نزول جو ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت کے بعد ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اب یہ بتائیے کہ اللہ کا حق جو دلوں کے رازوں سے واقف ہے، انسان کی سوچوں سے واقف ہے، انسان جو ہے وہ اللہ کے بارے میں ایک اچھی امید رکھ کے جو ہے وہ دنیا سے جائے تو بہتر ہے. لیکن اگر خوف ہی خوف ہو، یہ الگ بات ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے. ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بسا اوقات جو ہے وہ بعض لوگوں سے اللہ نے ایسا ہی معاملہ کیا ہے. ایک شخص جو تھا وہ بہت زیادہ اس بات سے خائف تھا کہ میں بڑا گنہگار ہوں، بڑی غلطیاں ہیں. آج کل جو ہے وہ آج کل کے حالات تو اور ہمارے اور ہیں. آج کل کی حالت تو یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے سارے عیب اس میں ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے بارے میں سمجھتا ہے کہ شاید میں سب سے زیادہ جو ہے وہ میں ہی نیک ہوں، اور اس کو مغالطہ ہوتا ہے. جب اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آتی تو انسان سمجھتا ہے کہ پکڑ اس لیے نہیں آ رہی کہ اللہ جو ہے مجھ سے بہت خوش ہے. خاص طور پر یہ حکمرانوں کے بارے میں جو ہے یہ اس طرح کی بڑی سوچ ہے. تو یہ جو ہے نا ہمارے ہاں میکیاولی سیاست، اس لیے کہ آج کل ہمارے ہاں جو ہے وہ جو چلن ہے وہ تو مغرب کا چلن ہے. یعنی مغرب میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ عام طور پر یہ بات جو ہے وہ منہ سے نکلتی ہے کہ اصل مسلمان تو وہ ہیں، ہم تو مسلمان ہی نہیں. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. دیکھیے یہ ٹھیک ہے کہ اچھے کام کرنے والے اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ کو ماننے کا عقیدہ ہی نہ ہو اور اللہ پر کوئی توکل نہ ہو، بلکہ انسان اپنی پوری صلاحیت پر جو ہے وہ توکل کرے، تو یہ بات جو ہے یہ درست نہیں. قرآن مجید نے اس کا تقابل کرتے ہوئے جو ہے اس بات کو واضح کیا ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت ملی ہے تو آپ نے تبلیغ شروع کی. اس وقت جو آپ کا قبیلہ آپ کا بھی تھا اور آپ کے دادا پردادا جو ہے وہ سارے اس میں شامل تھے. یہ نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنو ہاشم اور اسی طرح جو ہے وہ بنو امیہ تمام کے تمام قریش ہیں. تو قریش کو ایک مقام حاصل تھا کہ جب بیت اللہ کا طواف قریش کرتے تو وہ تو جو بھی کپڑے اس وقت ان کے پاس ہوتے، جو اللہ نے اس وقت تفصیلات تو موجود نہیں تھیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے کپڑوں میں جو ہے وہ طواف کرتے تھے. لیکن جو لوگ باہر سے آتے وہ ننگے طواف کرتے، اور جو ان کے اندر معزز لوگ ہوتے ہیں اور یہ ان کا احترام کرنا چاہتے تو انہیں قریش جو ہیں وہ اپنے ہاں سے کپڑے دے دیتے. مقصد یہ تھا کہ قریش کے کپڑے جو ہیں یہ متبرک ہیں، اور اس لیے قریش کے کپڑے پہن کر جو ہے وہ تو طواف کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر جو ہے وہ
باہر کے آپ کے اپنے کپڑے ہوں تو ان میں طواف نہیں کیا جا سکتا۔ تو قریش کا یہ مقام تھا، اور قریش میں یہ ٹھیک ہے کہ معاشرتی خرابیاں اس وجہ سے بہت تھیں کہ اس وقت کوئی ایسا مضبوط نظام نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو سرداری کا نظام اس وقت وہاں موجود تھا اس کے تحت جو ہے وہ قریش کے فیصلے ہوتے، بلکہ قریش نے اچھائی کو اچھائی سمجھ کر، ایک تو دیکھیے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کعبہ جو ہے یہ اس وقت جو ہے وہ 6 ہاتھ جو ہے وہ چھوٹا ہے، تو بلکہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 9 ہاتھ چھوٹا ہے، ہاں 9 ہاتھ چھوٹا ہے۔ تو انہوں نے دیکھیے جی اپنے مال کو جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک مال ان کا وہ تھا جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ پکا حلال ہے، اور ایک مال ان کا وہ تھا جو حلال نہیں تھا یا مشکوک تھا، انہوں نے اس مال کو الگ کر دیا کہ کعبے پر ہم نے یہ مال نہیں لگانا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نیکی اور بدی کا احساس تو ان کے اندر موجود تھا۔ اسی طرح ان کے اندر کچھ خوبیاں تھیں کہ وہ بڑے ہی اپنے مزاج کے اندر سخاوت رکھتے تھے، اور خاص طور پر ان کی ہاں یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ کسی آدمی کا جو دسترخوان ہے وہ وسیع ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دسترخوان کا وسیع ہونا جو ہے یہ انسان کی خوبی ہے، اور جس کا دسترخوان جو ہے وہ وسیع نہ ہو، چھوٹا ہو، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی خوبیاں ان کے ہاں پائی جاتی تھیں، اور پھر نیکی کے نام پر بھی کچھ جو خاص طور پر اللہ کے لیے تھی، وہ خوبیاں جو ہیں ان میں یہ ہیں کہ ایک تو وہ بیت اللہ کی خدمت کرتے، اور خدمت کی صورت یہ تھی کہ جو لوگ باہر سے آتے ان کو پانی پلاتے۔ اس کا یہ پانی جس طرح اللہ نے آج نعمت رکھی ہوئی ہے نا کہ یہ زمزم کا پانی جو ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور سعودی عرب میں تو جو ہے وہ خاص طور پر مکہ اور مدینہ، حجاز کے اندر تو یہ پانی جو ہے وہ عام ہوتا ہے، کولروں کے اندر رکھا ہوا۔ ٹھنڈے کولر بھی ہوتے ہیں، اور ایک آدھا کولر جو ہے وہ سادہ پانی کا ہوتا ہے تاکہ جن کو نزلہ زکام وغیرہ ہو جاتا ہے وہ اس پانی کو استعمال کر لیں، اور وہاں لکھا ہوتا ہے غیر مبرد، یعنی یہ ٹھنڈا نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ ریاض کے اندر اور شہروں کے اندر وہ پانی جو ہے وہ بڑا آسانی سے مل جاتا ہے، اور اس لیے وہ لوگ زمزم کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی بڑا نیکی کا کام ہے۔ اسی طرح جو ہے بیت اللہ کی حفاظت کرنا، بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ جا کر وہاں جو ہے وہ برائی کرے۔ تو مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید نے ان نیکیوں کا ذکر کیا ہے، قریش کی نیکیوں کا، تو اس کے اندر جو ہے وہ قرآن کا تبصرہ اور حکم کیا ہے؟ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ تو قریش میں سے آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کو رب تو مانتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ جو شرک کی صورت تھی وہ اصل میں اسی میں سے کچھ انہوں نے جو ہے وہ باریکیوں کی صورت میں جو ہے وہ شرک اختیار کر لیا تھا کہ اللہ نے اپنے اختیارات جو ہیں وہ اس طرح بتوں کو دے رکھے ہیں، اور یہ بت جو ہے وہ ان شکلوں پر بناتے جو ان کی نظر میں نیک لوگ ہوتے، تو ان کے، اور اسی طرح یہ بت جو تھے یہ عام طور پر فرشتوں کی شکل کے بناتے، اور فرشتوں کو چونکہ وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے، اس بنا پر جو ہے وہ ان کی دیویاں ہوتی تھی، مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ مؤنث کہتے ہیں نا، یعنی وہ مؤنث بناتے تھے، اسی لیے چونکہ فرشتوں کی شکل تھی تو انہوں نے کہہ دیا فرشتے سارے کے سارے اللہ کی بیٹیاں ہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ اس لیے جتنے بھی بت بناتے وہ جو ہے وہ مؤنث کے بناتے، بلکہ آپ یہاں دیکھیے یہاں بھی جو ہے وہ جو دیویاں ہیں نا ان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ جو ہے وہ کالی دیوی، یہ کالی دیوی جو ہے وہ
آپ حیران ہوں گے کہ ہندوؤں کے اندر کچھ جو اپنی طرف سے وہ نیکی کے کام سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہندوؤں کا تصور یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اندر روح ہے نا، یہ اصل میں یہ روح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق جو قرآن مجید کی تشریح کے طور پر ہے، اس کے اندر تو یہ ہے کہ جب حمل جو ہے وہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو 4 مہینے کے بعد اللہ فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس جسم کے اندر جو 4 مہینے کا ہو گیا ہے وہ فرشتہ پھونک مارتا ہے، اور پھونک مارنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اور صحیح تعبیر کے مطابق اس روح کو پھر جب وہ انسان کے اندر جسم کے اندر اپنی تاثیر پیدا کر لیتی ہے تو اس کو نفس کہتے ہیں۔ اب یہ روح جو ہے یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ جب پھونک مارتا ہے تو یہ اصل میں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا جو اپنا ایک نظام ہے، اس نظام کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اپنی مخلوق میں سے ذمہ داریاں تقسیم کی ہوئی ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل کی ذمہ داری جو ہے وہ عذاب بھی لاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ وحی بھی لاتا تھا۔ اس طرح میکائیل بھی بعض دفعہ وحی لاتے، اور مگر میکائیل کی جو ذمہ داری ہے وہ ان بارشوں اور بادلوں پر، یعنی یہ جو بارش وغیرہ برستی ہے، اور اس طرح پھر کی جو ذمہ داری ہے وہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی موت، یعنی اس کے وہ اپنے ہاتھ میں ایک اس کو سینگا کہیں، اس لیے کہ وہ چیز ہوتی ہے جو بڑا سینگ لے کر اس کے اندر پھونک مارتے ہیں، تو اس پھونک کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ یہ جو آپ کے سائنسی اصول ہیں ان کے مطابق جب اگلا ایک سوراخ باریک ہو تو اس سے آوازیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بانسریاں وغیرہ جو ہے ان کے اندر وہی اصول چلتے ہیں کہ وہ آواز کو اس طرح قابو کر کے پھر اس کے بعد عجیب طریقے سے نکالتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے بعض لوگوں کو یہ بھی غلطی لگی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بانسری ہو تو گناہ ہے، اور اگر بانسری نہ ہو تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ حالانکہ مقصود جو ہے وہ اصل میں کوئی خاص آلہ نہیں، اس لیے کہ آلے تو بدلتے رہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک مشق کی جاتی ہے، اور اس مشق کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ہاں انسان کی کوئی بھی تربیت کی جائے، انسان کے اندر ایسی خوبیاں ہیں کہ وہ اس تربیت کے مطابق جو ہے وہ اس طاقت کو بہت بڑھا لیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو پہلوان ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، اپنی اتنی سخت ان کی ورزش ہوتی ہے کہ ان کی جان پر بناتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ عام طور پر پہلوان جب غذا بھی اس طرح کی کھاتے ہیں، بادام گھوٹ کے، اور اسی طرح جو ہے وہ پھر مکھن ہو گیا، اس طرح کی جو چیزیں جو ہیں ان کو ہضم اس لیے ہو جاتی ہیں کہ وہ بڑی سخت ورزش کرتے ہیں۔ تو سخت ورزش کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہضم بھی ہو جاتی ہیں، تو عام طور پر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ پہلوانوں کے جسم جو ہے یہ بڑھ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ صرف ورزش کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ زیادہ غذا نہیں کھاتے، تو ان کے جو ہے وہ صورت پہلوانوں کی طرح نہیں ہوتی۔ آپ حیران ہو گئے کہ اب آج کل تو ہم لوگ ایسے ہیں کہ تقریباً جو ہے وہ ہمارے ہاں پیٹ بڑا ہی ہوتا ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کا پیٹ نہ بڑا ہو، لیکن ہمارے والد صاحب کا جو ہے وہ موت تک جو ہے وہ پیٹ نہیں بڑا ہوا تھا، بالکل، اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ بڑی سخت ورزشیں کی، لیکن ورزش کے بعد جو ہے وہ بے احتیاطی نہیں کرتے تھے۔ تو ہاں ایک چیز ان سے جو ہے وہ ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے ان کو ایک بیماری لگ گئی، وہ یہ تھی کہ وہ بہت شرمیلے تھے،
پہلوان لوگ تو اکھاڑوں میں جو ہے وہ تقریباً ننگے ہی ہوتے ہیں، وہ جو ان کا جانگیا ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، تو اس جانگیے کے اندر وہ پہلوانی بھی کرتے ہیں، اور اس جانگیے کے سلسلے میں بھی کچھ ان کے اصول ہوتے ہیں کہ اس جانگیے کو جو ہے وہ جو دوسرا پہلوان ہے وہ اس کو نہ جو ہے وہ اتارے، تاکہ وہ آدمی جو ہے وہ مطلب اس طرح کچھ آداب کے ساتھ جو ہے وہ پہلوانی ہوتی ہے۔ مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب انسان تھوڑی سی کھانے پینے میں بے احتیاطی کرتا ہے پھر پیٹ بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے۔ تو میں یہ بات آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا وہ دور جو صحابہ کا دور تھا، یعنی 30 صحابہ جو بڑے پرہیزگار تھے، وہ اپنی پرہیزگاری میں اس بات کے بارے میں خائف ہیں کہ کہیں ہمارے اندر نفاق نہ ہو۔ تو آج دیکھیے کہ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہی پرہیزگار ہوں، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ جو ہے وہ مجھے نہیں آ رہی۔ سب لوگ جو ہے وہ سود کے اندر مبتلا ہے، اللہ ماشاءاللہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں جو سود سے بچا ہوا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ حرام کمانا، اس کے لیے جو ہے وہ آداب ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ صحابہ میں موجود تھیں، لیکن امام بخاری کا دور میں آپ کو کل ہی بتا رہا تھا کہ امام بخاری کا دور جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا دور اس لیے بنتا ہے کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر 14.5 جو ہیں وہ سال 1450 سال یعنی اگر آپ کو گزر چکے ہیں، تو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 250 سال بعد جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اگر 194 کی ان کی پیدائش ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اگر 10-11 سال نکال دیں ہجری، تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ تقریباً 250 سال کا فرق ہے۔ تو اس لیے معاشرے میں زیادہ تبدیلیاں نہیں تھیں، لیکن امام بخاری چونکہ بہت باریک بین ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، معاشرے کے اندر یہ چیزیں جب پیدا ہوئی ہیں نا، اور اس کی بنیادی وجہ اصل میں سیاست تھی، تو یہ سیاست جو ہے یہ انبیاء کے اندر سیاست پائی جاتی تھی، لیکن ان کی جو سیاست ہے نا وہ اس معنی میں تھی کہ سیاست کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی کی تربیت کرنا۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سائنس، چونکہ شاید میرے خیال میں آپ نے یہ لفظ بھی کم سنا ہو۔ آج کل ہمارے ہاں جو ہے وہ گھوڑوں کی جو تربیت ہے وہ کم ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ یہ جو گھوڑے ہیں نا قیامت تک ان کے اندر برکت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ گھوڑ بازی اور اسی طرح جو ہے وہ نیزہ بازی اور تیر اندازی، اب جو ان کی شکلیں نئی بن چکی ہیں ان نئی شکلوں میں، لیکن گھوڑا جو ہے یہ جس طرح ایک انسان کی اہمیت ہے، گھوڑے کی اپنی شخصی ایک حیثیت ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ گھوڑا جو ہے یہ ہم لوگوں کو تو خیر ایسا تجربہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ گھوڑے پر بیٹھ کر اس کا تجربہ کر چکے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے جب لڑائی ہوتی ہے نا تو گھوڑا بالکل اپنے سوار کی طرح اوپر نیچے بیٹھنا، آگے ہونا، گھوڑا اتنا حساس ہے کہ وہ بالکل اپنے مالک کے اشاروں پر جو ہے وہ چلتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ جو ہے وہ اس لیے سنا دیتا ہوں کہ جو چیز واقعہ ہو، دیکھیے ویسے تو کوئی زیادہ وقت نہیں گزرتا، جب معاشرہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے تو بہت تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو آج تو آپ دیکھیے نا کہ یہ ملک جو خلیجی ممالک ہیں تیل کی وجہ سے اب ان کے اندر دولت ہے۔ ہماری صورتحال پاکستان کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں تیل بھی ہے اور ہمارے ہاں سونا بھی ہے، لیکن جو ہے وہ ریکویڈک کا جو کیس ہے اس میں دیکھیے کہ پاکستان کو جو ہے وہ امریکہ نکالنے نہیں دے رہا۔
اور پاکستان کو اگر وہ نکال لیتے تو پاکستان پر کوئی قرضہ ہی نہ رہے، لیکن پاکستان جو ہے امریکہ اپنے اداروں کے ذریعے سے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ بھاری جرمانے کر رہا ہے۔ معاہدے ایسے ہو جاتے ہیں جن کا جو امریکہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان معاہدوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ان پر جرمانے پڑ جاتے ہیں۔ پاکستان کو میرے خیال میں 6,000 ارب ڈالر جو ہے وہ صرف اس کیس میں جو ہے وہ جرمانہ پڑا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اور چند کیس ہیں، میں نے ایک مضمون پڑھا تھا کہ پاکستان کے جو ہیں وہ ان معاہدوں کی کیا حیثیت ہے۔ پاکستان انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ ایک ان کے ساتھ معاہدہ کرے اور پاکستان جو ہے ان معاہدوں کو پورا نہ کر سکے تو اس کے بعد جو ہے پاکستان کو جرمانے ڈالیں۔ تو اس لیے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ہو یا اس طرح کے ملک ہوں، یہ تیسری دنیا کے ممالک کہلاتے ہیں، یعنی جو ترقی پذیر ہیں، اور امریکہ اور یورپ وغیرہ یہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، یعنی ان کو ترقی حاصل ہے، اور ہم جو ہے وہ ترقی پا سکتے ہیں اگر ہم اپنی عادتیں وہ بنا رہے ہیں جو امریکہ اور یورپ میں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ یہ ٹھیک ہے کہ وہاں پبلک لائف میں بہت سی انہوں نے چیزیں ایسی اپنائی ہوئی ہیں کہ جو ان کی پرائیویٹ زندگی جو ہے اس میں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے کہ الحمدللہ یہ جو تو یہ جو پبلک ان کے ہاں زندگی کی تقسیم یوں ہے کہ ایک پبلک لائف ہے اور ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ حکومت بہت کم مداخلت کرتی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں حکومت صرف اتنی مداخلت کرتی ہے جتنا کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ خرابی جو پیدا ہوتی ہے اس کو حکومت کنٹرول کرتی ہے۔ یعنی آپ یوں دیکھیے کہ کوئی عورت جب تک شادی شدہ ہے تو اس وقت تک جو ہے وہ اس سے کوئی شخص جو ہے وہ اگر بدفعلی کرے تو اسے تو پکڑ لیا جاتا ہے، لیکن کموارے کو جو ہے وہ آزادی ہے، جو مرضی وہ کرتا رہے، اس لیے کہ اگر عورت راضی ہے تو کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی خرابیاں جو ہیں وہاں قانوناً موجود ہیں، تو اس لیے اس معاشرے میں جو ہے وہ بنیادی چیز بے حیائی ہے۔ اور ہمارا اسلام کا جو کلچر ہے اس کے اندر جو ہے وہ حیا ہے، بے حیائی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بے حیائی بعض خاندانوں میں ہوتی ہے، خاص طور پر یہ جو اداکار جو ہیں ان کے اندر بے حیائیاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انہی کے مناظر جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر دکھائے جاتے ہیں، اور آج تو یہ پورا یورپ اور امریکہ کے خاص طور پر جو ملک ہیں نا سویڈش جو ملک ہیں، جیسے ناروے ہو گیا، ڈنمارک ہو گیا، ہالینڈ ہو گیا، یہ ملک وہ ہیں جو بہت زیادہ جو ہیں وہ قطب شمالی کے پاس ہیں۔ تو قطب شمالی کے پاس ہونے کی وجہ سے یہاں دن بہت لمبے ہوتے ہیں، بعض دفعہ راتیں اتنی لمبی ہوتی ہیں، تو اس لیے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید پوری دنیا ایسی ہوگی، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ آپ یہ انگلینڈ جو ہے اس کے اندر جو فضا ہے کافی بہتر اس لیے ہے کہ اس کے قریب ہی جو ہے وہ ایک گرم جو ہے وہ دریا گزرتا ہے، تو گرم دریا نے جو ہے وہ جو رودبار انگلستان جو ہے اس کو جو ہے وہ اس پر اثر ڈالا ہوا ہے، اور انگلینڈ کی فضا جو ہے وہ اتنی زیادہ سردی بھی نہیں ہے۔ تو لیکن جو یہ ناروے وغیرہ ہے یہاں تو بہت سردی ہے۔ پھر فرق جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم امریکہ میں انگلینڈ میں گئے، امریکہ میں تو خیر اتنا فرق اسی نہیں پڑتا کہ تقریباً 10 گھنٹے کا جو ہے وہ فرق ہے امریکہ کا اور ہمارا، لیکن انگلینڈ میں تو صحیح بات یہ ہے کہ ادھر ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں اور ادھر جو ہے وہ مغرب کی نماز تیار ہوتی ہے، اور مغرب کے ساتھ عشاء تقریباً جمع ہی ہمیں کرنی پڑتی، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مغرب کا وقت جو ہے وہ کب ختم ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے وہ لیکن ان لوگوں نے اپنے نظام کے اندر جو ہے وہ اتنی بہتری رکھی ہوئی ہے۔ تو خیر بات دور نکلتی جا رہی ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ہاں جو شاہکار ہے وہ کیا ہے کہ دنیا میں کامیابی مل جائے، جس طریقہ سے بھی مل جائے۔ تو میکیاولی ایک شخص ہوا ہے
جو جھوٹ اور فریب کا بڑا ماہر تھا، تو اس لیے اس نے جھوٹ اور فریب کی صورتیں جو ہیں وہ معاشرے میں پھیلائیں، اور کوئی بھی صاحب صلاحیت آدمی اگر ہو نا تو امریکہ والے جو ہیں وہ، یا اب تو خیر امریکہ جو ہے وہ سپریم قوت بن گیا ہے، پہلے جو ہے وہ برطانیہ کی یہ پوزیشن تھی، تو اب برطانیہ جو ہے وہ امریکہ سے کمتر ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس نے میکیاولی نے جو کچھ بھی سیاست پھیلائی ہے، سیاست کے اندر جھوٹ، آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں جو ہے وہ پبلک لائف میں خرابیاں کم ہیں، تو خرابیاں ہیں ویسے، خواہ خواہ عقیدت میں یہ نہ کہا جائے کہ خرابیاں کم، یہ خرابیاں نہیں ہیں کہ وہاں جو ہے وہ کسی کی بیوی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ سیر سپاٹے کر رہی ہے، یہ خرابی سمجھی نہیں جاتی۔ ہاں لیکن خرابی اس طرح ہے کہ اگر وہ بادشاہ ہوں یا حکمران ہوں پھر خرابی ہوتی ہے۔ اب بتائیے کہ چارلس تو اپنے عشق جو ہے وہ نبھا رہا تھا، آج کل چارلس کی بیوی جو بھی ہے یہ انڈین ہے بنیادی طور پر، لیکن ڈیانا جو تھی جب اس کی شادی ہوئی ہے تو بہت حسین سمجھ کر اس سے شادی کی تھی، تو ظاہر ہے کہ وہاں تو پہلے تعلقات بنتے ہیں پھر بعد میں شادیاں ہوتی ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ڈیانا کی دوستی جو تھی وہ کہتی تھی اگر میرا خامن جو ہے وہ اس طرح عیاشی کرتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں، تو اس لیے اس کے لیے منع تھی کہ بھئی وہ حکمران خاندان سے تھی، باقی کے لیے سب کچھ جائز ہے، اس کے لیے کچھ جائز ہی نہیں تھا۔ اور یہ ہے کہ بڑے بڑے مالدار لوگ جو ہیں اب ڈیانا کے ساتھ وہ جو ہے وہ ملوث ہوتے تھے۔ آپ کو پتہ یہ ڈوڈی جس کا نام جو ہے وہ عام طور پر لیا جاتا ہے، تو اس کا باپ جو ہے یہ بہت ایک مالدار ہے، یعنی اس کا سپر سٹور ہے، تو اب یہ خاص طور پر خلیجی ممالک میں بھی اور جو ہے وہ یورپ اور امریکہ میں بھی سپر سٹور جو ہیں یہ بہت آمدنی دیتے ہیں، اور یہاں پاکستان میں بھی اب بڑے شہروں میں تو سپر سٹور بہت ہیں، تو آہستہ آہستہ یعنی پاکستان ہو یا ایسے ملک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی انہی خرابیوں کا شکار ہیں، اور وہاں کی جو چیز آتی ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی مقدس اور متبرک ہے۔ تو اس لیے ہم آپ کو جو ہے وہ یہ کتابیں اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ اور اس کے قریبی جو ادوار ہیں ان کا معاشرہ۔ اب امام بخاری کا دور جو ہے یہ اگر جو 250 سال بعد اگر امام بخاری پیدا ہوتے ہیں تو قریبی دور ہوا نا، اس لیے کہ اب آپ کو تو 1450 سال ہو گئے ہیں، تو اس لیے اب یہاں جو معاشرہ ہے امام بخاری نے قریبی معاشرہ ہونے کے باوجود جو نشاندہی کی ہے نا، ان کے سامنے تو جو بعد کا معاشرہ ہے وہ امام بخاری کے سامنے تو نہیں ہے، اس لیے کہ امام بخاری تو ایک عام انسان ہے، کوئی نبی کے سامنے بھی وہ معاشرہ پوری طرح نہیں ہوتا، تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو بس چند ایک ایسی ویلیوز جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں، باقی نبی کا یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ وہ ان معاشروں کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کر جو ہے وہ ہدایت دے، بلکہ اسلام کے اندر کچھ اصولی چیزیں ہیں کہ وہ اصولی چیزیں جو ہے ان کو اگر آپ ملحوظ رکھیں تو آپ کی جو سیاست اور حکومت ہے وہ بھی جو ہے وہ علامہ نہاج النبوہ بن جاتی ہے۔ تو وہ چیزیں میں انشاءاللہ تعالی جب ایسی باتیں آئیں گی، الاعتصام بالکتاب والسنہ جو ہے وہ امام بخاری کی ایک کتاب ہے، یعنی ایک حصہ ہے جو ابھی آئے گا تھوڑے دنوں کے بعد انشاءاللہ، تو اس کے اندر میں آپ کو یہ چیزیں بتاؤں گا، لیکن یہاں میں نے صرف آپ کو اتنا بتانا ہے کہ میکیاولی سیاست جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے سامنے جب بات کرو تو بالکل جو ہے وہ اور کرو، اور جب جو ہے وہ آپ جو ہیں وہ الگ ہو جائیں تو آپ کی زبان اور ہو۔ اور ہماری سیاست کے اندر یہ بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے کہ عوام جب منتخب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر عوام سے اول تو ملاقات ہی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، یعنی جو لوگ اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں ان سے ملاقات آسان نہیں ہوتی، اور عہدیدار تو آپ جانتے ہیں کہ یہ عہدیداروں کے ساتھ جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ پروٹوکول ہوتا ہی اسی ہے کہ عہدیداروں سے کوئی مل نہ سکے، اور
ویسے تو یہ چیزیں جو ہیں جن لوگوں کو تجربہ ہے، لیکن میں آپ کو ایک ایسے آدمی کی بات جو کسی حد تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر تھا کہ اس نے کم از کم اقرار تو کیا ہے. میں بات کر رہا ہوں چودھری ظہور الہی کی، جن کا آگے خاندان جو ہے یہ شجاعت حسین اور پرویز الہی وغیرہ، اللہ جو ہے وہ شجاعت حسین کو صحت بھی دے. مجھے ان کے اندر بعض خوبیاں نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ ہدایت بھی دے اور صحت بھی دے. لیکن ویسے میں کسی کام کے لیے ابھی یہ تو چھوٹے ہوں گے تو میں گیا چودھری ظہور الہی کے پاس، تو اسی جگہ گیا تھا میرے خیال میں جہاں اب ان کی کوٹھی تو ہے لیکن خود تو وہ دنیا سے جا چکے ہیں. تو میں جب وہاں گیا تو یہ کافی دیر کے بعد نکلے چودھری ظہور الہی. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے 9 بجے کے، یہ کوئی 10 ساڑھے 10 بجے باہر آئے اور ہم انتظار کر رہے تھے اپنے کاموں کے لیے، اور بھی بہت لوگ تھے. تو جب آ گئے تو آ کر کہتے ہیں دیکھو میری بات سنو، ہم بیٹے سب کو دیتے ہیں، کام کسی کا نہیں کرتے. یعنی ہنس کر کہہ رہے تھے کہ ہمارے لوگوں کی تو یہ تربیت ہے سیاستدانوں کی کہ ہم، یعنی بیٹے دینے کا معنی یہ ہے کہ ہم دعوے تو بہت لمبے چوڑے کرتے ہیں، بیٹا دینا جو ہے یہ بہت لمبا دعویٰ ہے نا. جیسے ہمارے ہاں پیر لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو اولاد دیتے ہیں، حالانکہ اولاد تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. خود نبیوں کی اگر اولاد نہ ہو تو نبی جو ہے وہ اللہ سے زندگی بھر دعائیں کر کر کے جو ہے وہ پھر اولاد کسی کو ملتی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو مل بھی جائے. قرآن مجید میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہاں بدے من یشاء اناثا و یہاں بدے من یشاء ذکور اور یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. اللہ جس کو چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، کیونکہ اولاد تو عورت سے ہی ہونی ہے نا. جس عورت کو چاہتے ہیں ہم بانجھ بنا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ہم اس کو اتنی اولاد دیتے ہیں. کسی کے بیٹے بھی ہیں، کسی کی بیٹیاں بھی ہیں. اسی طرح جو ہے وہ کسی کو صرف بیٹیاں دیتے ہیں، کسی کو صرف بیٹے دیتے ہیں. یہ بھی ایک کمی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح تقسیم کی ہوئی ہے اور یہ کام اللہ کا ہے. تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن ہم نے ماشاءاللہ پیر بنا کر جو ہے یہ سلسلہ کیا ہوا ہے کہ پیر جو ہے وہ جب تک دنیا میں ہوتا ہے اس وقت تک تو ویسے تو خیر لوگ اس سے بھی دھوکہ کھاتے ہیں، اور وہ اس طرح کی ہدایات دیتا ہے کہ عام طور پر یہ ایک برکت اللہ صاحب تھے یہاں فیصل آباد کے قریب ہی جو ہے ان کی خانقاہ ہے. تو ان کے پاس جو ہے وہ عموماً حکمران جاتے تھے اور جا کر پوچھتے تھے کہ ہمارے بارے میں بتائیے کہ ہم کیا کریں کہ حکومت ہمیں مل جائے. تو وہ ان کی باقاعدہ ہدایت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، میں اس لیے کہ ذاتی طور پر کسی پر حملہ نہیں کرنا چاہتا، وہ معزز تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیکی بھی دے اور ان کو عزت بھی دے. لیکن ایک بات ہے کہ عام طور پر حکمران ان کے پاس جاتے اور جا کر جو ہے وہ پوچھ کے آتے کہ جی ہمارا اب آئندہ کیا بنے گا. تو ایسی باتیں جو ہوتی ہیں یہ عام طور پر جب پیر لوگ کرتے ہیں تو یہ بات جو ہے یہ مناسب نہیں ہوتی. لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ وہی لوگ جو پیر ہوتے ہیں ان کی صورتحال جو ہے وہ یوں ہوتی ہے کہ وہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو غسل ان کو دوسرے لوگ دیتے ہیں، کفن ان کو دوسرے لوگ پہناتے ہیں. اور جب وہ فوت ہوتے ہیں تو کوئی بیماری ہو تو وہ بیماری بھی جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچائے، کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا. دنیا کے اندر ایسی بیماریاں بہت سی ہیں جن کا علاج بہت ہی مشکل ہے. پہلے تو کینسر کو بہت مشکل سمجھا جاتا تھا، لیکن کینسر کا علاج اب بھی بہت مشکل ہے. عام طور پر جو کینسر کا علاج ہے وہ عام لوگ برداشت نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے برداشت نہ کرنے کی وجہ سے کینسر جو ہے وہ خطرناک ہو گیا. ورنہ اگر اس کی جو تھراپیاں وغیرہ جو ہیں وہ اگر باقاعدہ استعمال کی جائے تو اب دیکھیے کہ شہباز شریف جو ہے اس کو ایک عرصہ سے کینسر ہے اور یہ تھراپیاں اور وغیرہ اس طرح کی استعمال کرتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ چل رہا ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ اصل میں میکیاولی سیاست جو ہے اس نے ہمیں تباہ کیا ہے. لیکن امام بخاری کا جو دور تھا وہ بھی اس کے اندر یہ چیزیں ابتدائی حالت میں تھیں. تو ابتدائی حالت کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں نفاق، کہ انسان کی زبان کچھ اور ہو اور جو باہر آ کر بات کرے
جیسے کہ میں نے ظہور اللہ کی بات کہی ہے نا کہ ہم زبان سے تو سب کو بیٹے دیتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ان کے محسن ہوتے ہیں، لیکن کام نہیں کسی کا کرتے، اس لیے کہ کام کر دیا پھر تو اصل میں بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے کام بہت تھوڑا کرتے ہیں، لیکن زبان جو ہے وہ پھر بھی میں کہتا ہوں بڑی غنیمت ہے کہ جو لوگ تھوڑا بہت کام کر دیتے ہیں۔ چلیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ہدایت دے۔ اس لیے میں صاف سی بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے وسائل ایسے رہے ہیں کہ بہت بڑی دولت جو ہے وہ ایک فیکٹری کی صورت میں اور اسی طرح جو ہے وہ کاروبار کی صورت میں، لیکن میں نے اس حالت میں جو ہے وہ سوچا بھی کہ سیاست اگر کروں تو سیاست میں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ تو ایک دفعہ سوچ آئی تو میں نے یہ حجت بھی پوری کر دی کہ سیاست میں جو ہے وہ میں داخل ہوا، لیکن مجھے جس چیز نے سیاست سے دور کیا وہ یہ تھا کہ مجھے موت آنی ہے۔ تو جب موت آئے گی تو اگر میں اسی حالت میں ہوا تو میرا بنے گا کیا؟ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس چیز نے پھر مجھے جو ہے اس بات پر جو ہے وہ ڈال دیا کہ تمہارے جتنے بھی وسائل ہیں وہ تم نے سیاست نہیں کرنی، تم جو ہے وہ اپنے وسائل سے جو ہے وہ تعلیمی ادارے بناؤ تاکہ جو ہے وہ شریعت کا علم زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو جو ہے اس وقت شریعت کا علم جو ہے بتا رہا ہوں، اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، سب سے پہلے شریعت کو چھوڑ کر لوگوں نے فقہ کو شریعت بنا لیا، اس کی خرابیاں ہیں۔ اور یہ 1200-1300 سال کے اندر جتنی بھی فقہ کے اندر جو ہے وہ خرابیاں ہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ فتویٰ ایک ہی ہے، یہ 1200 سال کے اندر یا 1300 سال کے اندر اتنے مختلف فتوے ہیں، اور تمام کے تمام فتوے جو ہیں وہ کارآمد ہیں، اس لیے کہ وہ فقہ شریعت ہے۔ تو اب اس سے جہاں چاہو فقہ کی بات لے کر جو ہے وہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے دو۔ اب دیکھیں نا ہمارے ملک میں جو ہے وہ تقی عثمانی صاحب نے جو ہے وہ پورا سودی نظام جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے۔ کیسے؟ ان کے ہاں ایسے کورس ہوتے ہیں کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کو یہ فریب سکھاتے ہیں سارے سودی، اور پھر وہ جب سیکھ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر خود بہت بڑے مشیر ہیں بینکوں کے اور ان کو رائلٹی بھی ملتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر بینک تنخواہ دیتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جس بینک نے ان کو تنخواہ دینی ہے کیا وہ بینک کی مخالفت کریں گے؟ وہ ایک ہی کام کرتے ہیں کہ بینک کو جو ہے وہ ایسے مشورے دیتے ہیں جس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بینک کا جو سود ہے وہ سود نہ رہے۔ تو یہ ساری ہیرا پھیریاں ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حالانکہ دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ ایک چیز جو ہے وہ ربا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں سودی کاروبار کرنے والوں کو جو ہے وہ دھمکی دی ہے، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ ہے۔ تو اس لیے ہم جو سودی کاروبار کو جو ہے وہ برکت والا سمجھتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیے جنہوں نے جو ہے وہ دیندار تھے اور پھر سود میں ملوث ہوئے، اللہ نے ان کو تو بتا دیا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بار صورت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں نے بالکل سیاست بھی چھوڑ دی، اور جب سیاست چھوڑی تو میں نے یہ جو ہمارے ہاں کی صورت میں ایک تنظیم جو ہے وہ بن جاتی ہے کسی نام پر، اور اس کے بعد پھر دوسری تنظیم بن جاتی ہے کسی اور نام پر، اور جھگڑا سارا اس کام کا ہوتا ہے کہ اصل میں جو تنظیم میں کردہ درتا ہوتا ہے وہ ناظم اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو ناظم اعلیٰ جو ہے وہ اس کے امیدوار ایک نہیں ہوتے، بہت سے ہوتے ہیں۔ تو جب امیدوار بہت سے ہوتے ہیں تو پھر تنظیمیں بھی بہت بن جاتی ہیں صرف ناظم اعلیٰ کے لیے کی غرض سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی ایک آدمی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اخباروں کے ذریعے سے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ بڑا قابل قدر سمجھا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو جو ہے یہ باتیں تمہید کے طور پر بتا دی ہیں، لیکن میں اب اس حدیث کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آج پڑھی ہے۔ اس میں جو ہے وہ حذیفہ بن یمانی ہیں جو اللہ کے رسول سے خرابیاں معلوم کیا کرتے تھے کہ ان المنافقین اليوم شر منہم، یہ منافقین جو ہیں وہ آج ان منافقین سے جو ہے وہ زیادہ برے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو تھے منافقین تھے۔ یعنی آج کے منافقین جو ہے وہ ان منافقین کی نسبت زیادہ
برے ہیں۔ کیوں؟ کانو یومئذ یسرون، اس لیے کہ وہ منافق تھے لیکن اپنے نفاق کو چھپا کے رکھتے تھے، یعنی نفاق ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اور آج بل یوم یجہرون، آج جو ہے تو وہ تو بالکل جہراً یہ کام کرتے ہیں، یعنی علی الاعلان یہ کام کرتے ہیں نفاق۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سیاستدان کی میں نے آپ کو بات سنائی ہے کہ بیٹے سب کو دیتے ہیں، کام کسی کا نہیں کرتے۔ تو یہ اصل میں یہ کام ہے کہ حکومت ایک دفعہ مل جائے، پھر اس کے بعد جو ہے بس ساری کوششیں یہ شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارے بغیر کوئی کام نہ ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو جب تک برائی چھپی رہے اس وقت تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف بھی کر دیتے ہیں، اس لیے کہ چھپی ہوئی ہے، اللہ نے کہا چلو چھپا ہی رہنے دو۔ لیکن جب برائی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آتی ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو مجاہرون ہیں، یعنی جاری طور پر برائی کرنے والے جو ہیں، ان کو پھر اللہ معاف نہیں کرتے، ان کو اللہ پکڑ بھی لیتے ہیں۔ اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس دور میں سعودی عرب مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا تو ہمیں یاد ہے کہ اس وقت جو ہے نا یہ فلمیں اور یہ اس طرح کے جو ہیں کام سنیما وغیرہ کے یہ ممنوع تھے، اور جو لوگ ان دنوں کام کرتے وہ پھر جب وہ ایسا کام کرتے تو باقاعدہ دور تک جو ہے وہ ان کے آدمی کھڑے ہوتے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر کسی حکومت کے کارندے کو، اس لیے کہ سعودی عرب میں ایک بڑی خیر یہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ ایک ادارہ ہے ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی وہاں سب کام عدالت نہیں کرتی بلکہ وہاں جو ہے وہ کئی ادارے ہیں۔ تو اس کی تفصیل اگر آپ نے جاننی ہو تو میرا مضمون پڑھیے جو میں نے جو ہے وہ مئی 2017 کے اندر جو ہے سعودی عرب کے عدالتی نظام کو پیش کیا ہے۔ تو اس لیے پاکستان سے وہ بہتر ہے۔ باقی تو دیکھیے آج برائیاں جو ہے وہ اس طرح پھیل گئی ہیں کہ اب ہر ایک کے اندر جو ہے وہ ایسی برائی پیدا ہو گئی ہے کہ اس کو بطور مثال پیش نہیں کر سکتے آپ۔ اب میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہم جب جاتے تو ہم دیکھتے بعض لوگ جو ہے وہ چھپ کے، خاص طور پر رات کو چھپ کے جو ہے وہ کھڑے ہوتے، تو ہم معلوم کیا تو کہا کہ اس میں یہ وہ لوگ ہیں کہ کوئی اندر فلم لگی ہوگی تو اس لیے یہ لوگ جو ہے یہ نگرانی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی حکومت کا آدمی آ گیا، یہ ہیئت الامر بالمعروف کا آدمی آ گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ فوراً اطلاع ہو جاتی ہے ان کو، اور وہ سب کا سب جو ہے وہ چھپا کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ یہ جو بدعتیں ہیں نا، یہ بدعت کے کام بھی جو ہے وہ سعودی عرب میں ہوتے، چھپ کر ہوتے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک ہمسائے تھے، اصل میں میرے دو جو ساتھی تھے نا، ایک ثناء اللہ مدنی اور ایک مولانا عبدالسلام کیلانی، چونکہ ان کی شادیاں ہوئی تھی اس لیے انہوں نے اپنے بیوی بچے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، تو ان کے ایک ہمسائے تھے۔ تو چونکہ میں کھانا جو ہے وہ ان کے ہاں پکتا تھا، میں وہاں جا کے کھاتا تھا، تو اس لیے میں بھی وہاں گیا ہوا تھا، تو ہمسائے نے جو ہے وہ بلایا کسی بدعت کے کام پر۔ اچھا، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ کام جو ہے یہ بدعت کا کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمارے مولوی عبدالسلام صاحب جو تھے وہ ذرا اس معاملے میں ڈھیلے تھے، تو انہوں نے کہا آؤ چلیں، تو ہم تینوں وہاں چلے گئے۔ اچھا، جب تینوں وہاں چلے گئے تو انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ بدعت کا کام شروع کر دیا۔ تو جب بدعت کا کام انہوں نے شروع کر دیا تو میں اور حافظ ثناء اللہ تو اٹھ کے وہاں سے آ گئے کہ بھئی ہم تو اس کام کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے۔ اچھا، مولوی عبدالسلام نہیں اٹھ کے آئے۔ اچھا، اب مولوی عبدالسلام نے دیکھا کہ یہ دونوں اٹھ کر چلے گئے ہیں تو انہوں نے ایک اور کام کیا۔ انہوں نے کام یہ کیا کہ جب وہ بدعت کا کام کر چکے تو مولوی عبدالسلام نے تقریر شروع کر دی، اور ویسے ماشاءاللہ ان کی عربی بھی بہت اچھی تھی، تو اردو میں یا عربی میں جو بھی صورتحال تھی انہوں نے تقریر کی اور جا کر جو ہے وہ انہیں بتایا کہ یہ سارا کام بدعت کا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جب واپس آئے وہاں سے نکل کر تو میں نے کہا یہ آپ کی کیا حرکت ہے؟
کہ ہم تو بدعت جب ہم نے دیکھی تو ہم تو وہاں سے نکل آئے, آپ کیوں وہاں بیٹھے رہے؟ کہتے میں تو ان کو نصیحت کر کے آیا ہوں, میں تو ان کا پورا پول کھول کے آیا ہوں. تو اس طرح سے وہ جائز بنا دیتے تھے, اور انہوں نے خاص طور پر جو ہے وہ دلیل بھی بنا دیتے. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے شاہ اسماعیل شہید نے کنجریوں کو جو ہے وہ نصیحت کی تھی, اور وہ کنجریاں جو ہیں وہ اپنا گندا کام چھوڑ بیٹھی تھی. تو اس طرح سے مثالیں جو ہیں, بہرصورت اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. ویسے دل کے بڑے اچھے تھے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. ہم تو صاف سی بات ہے کہ اپنے آپ کو ان جیسا نہیں سمجھتے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جاری کام کرنے والوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے. اب دیکھیے نا, یہ جو چائنا ہے اور کوریا وغیرہ, یہ ظاہری طور پر جو ہے وہ جو چیزیں بہت ہی گندی ہیں ان کو یہ کھاتے ہیں. مطلب یہ آپ دیکھیے چھپکلیاں, سانپ, اور اسی طرح جو ہے وہ چمگادڑ, اور اس کے علاوہ جو ہے کتے اور بلیاں تو بالکل اسی طرح جیسے ہمارے ہاں بکرے ذبح ہوتے ہیں تو یا مرغیاں ذبح ہوتی ہیں, اس طرح کتے بلیاں تھیں, اور ان کی پوری مارکیٹ تھی. تو اللہ نے یہ جو کورونا ہے وہاں سے اٹھایا, یہ یعنی جو بھی جس کی بھی سازش ہے وہاں سے اٹھایا, اس لیے کہ وہاں کورونا پھیلانا بڑا آسان تھا, اس لیے کہ ان کی خوراک ہی گندی تھی. اس کی پیٹ میں گند ہو, اس کو باہر جو ہے صفائی کبھی فائدہ نہیں دیتی. آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو ہے وہ پیٹ جو ہے وہ اس آپ کا جسے کہتے ہیں پائزن ہو گیا ہے, تو اگر آپ کے پیٹ میں پائزن ہے تو باہر آپ جو ہے جتنی مرضی پرہیز کرتے رہیں کیا بنے گا؟ وہ دستوں کی صورت میں جو ہے آپ کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جن کے پیٹوں میں جو ہے وہ چھپکلیاں ہوں, اچھا چوہے, تو میں کہنا ہی بھول گیا, مجھے چوہے کی میں نے جو ہے وہ ایک باقاعدہ تصویر دیکھی, مجھے کسی نے موبائل میں دکھائی. تو میں تو اسے ساری بات آپ کو بتاؤں, میں کہتا ہوں اللہ کی طرف سے یہ بھی شاید میرے لیے خیر ہے. مجھے یہ موبائل چلانا ہی نہیں آتا, ابھی تک نہیں آتا. تو میں نے صرف یہ آپ ریکارڈنگ کے لیے رکھا ہوا ہے. تو اس موبائل کے اندر مجھے ایک دکھائی, ایک وہیں کا باہر کا نوجوان ہے, تو اس نے ایک بڑا چوہا جو ہے, ان کے ہاں جو ہے وہ غذائیں اس طرح کی دیتے ہیں کہ چوہے بھی بڑے موٹے ہوتے ہیں, تو ایک بڑا چوہا جو ہے اس نے پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں, اور اس نے جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑ کر جو ہے اس کی گردن اور اس کا سر جو ہے وہ اپنے منہ میں ڈالا, اور دانتوں سے کاٹ کر جو ہے وہ اس کو چبانے لگا. اب دیکھیے سر چبا رہا ہے چوہے کا, اور حقیقت یہ ہے کہ میں اس کو دیکھ نہیں سکا, یعنی ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے بھی کیا آ جائے, اس لیے کہ اتنی گندگی ہے کہ چوہے کے ساتھ. دیکھیے جب انسان جب ایسا بن جاتا ہے اتنا گندا, تو اب یہ کہتے ہیں کہ چمگادڑ نے اور اسی طرح سانپ نے, اور ان کی جو یخنیاں ہیں نا یہ بڑی مہنگی ملتی ہیں, اور یہ صرف وہ لوگ ان کی یخنیاں پیتے ہیں جو بڑے مالدار ہوتے ہیں, اپنا مال دکھانے کے لیے جو ہے. تو اس لیے لیکن ایک بات ہے کہ دیکھو اسلام تو نہیں انہوں نے قبول کیا, لیکن ان کو سمجھ آ گئی. چین نے جب یہ بیماری بہت بڑی ہے نا, تو ایک کام یہ کیا کہ یہ جو مارکیٹ تھی نا بلیوں کی اور اس طرح کتوں کی, یہ مارکیٹ بند کر دی. انہیں سمجھ آئی کہ اصل میں ہمارے ہاں جو بیماری پھیل رہی ہے نا وہ اس مارکیٹ کی وجہ سے پھیل رہی ہے. مطلب جب مارکیٹ کھلی ہو, جو آدمی چاہے جا کر جو ہے وہاں خریدنا ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ میکیاولی سیاست جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے. آگے پھر امام بخاری جو ہے وہ اس کو بیان کرنے کے بعد ابھی ایک حدیث اور ہے اس باب کی, میں اس کے بعد پھر اس کو بھی آگے لاتا ہوں. حدثنا خلاد بن یحییٰ حدثنا مسعر عن حبیب بن ابی ثابت عن ابی الشعثاء عن حذیفہ قال انما کان النفاق علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاما اليوم فانما هو الکفر بعد الایمان. اب یہ ایک نئی بات ہے, وہاں تو یہ تھا کہ مقابلہ کیا ہے جو ہے وہ منافقوں کا. حذیفہ بن یمان صحابی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلد بعد جو ہے وہ صورتحال یہ بن گئی تھی. مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا منہ پر کچھ اور پیچھے کچھ اور, یہ جو نفاق ہے یہ اللہ کے رسول کے یعنی صحابہ کے زمانے میں بہت آ گیا تھا, اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی موجود تھا, لیکن کہتے ہیں وہ نفاق جو تھا وہ کم از کم لوگ چھپا کے کرتے, جیسے میں نے آپ کو سعودی عرب کی مثال دی ہے. لیکن اب تو سعودی عرب میں یہ چیزیں رہ ہی نہیں گئی, اب تو وہاں جو ہے وہ بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمیں بھی اللہ ہدایت دے. تو
اب نئی صورتحال جو ہے وہ یہ بیان کی ہے حذیفہ بن یمانی کہ نفاق جو اللہ کے رسول کے زمانہ میں تھا وہ تو نفاق حقیقی تھا. یہ مطلب یہ کہ لوگ منافق تھے، اوپر سے جو تھے وہ مسلمان اور اندر سے کافر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ منافقوں کی مثال ہے کہ لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن اندر سے وہ جو ہے منافق ہیں، اندر سے کافر ہیں وہ. تو کہا کہ آج جو ہے نا، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں آج اصل میں اب یہ نفاق اس طرح کا نہیں ہے. اب تو یہ صورتحال ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایمان والے ہیں اس لیے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ایمان والے ہو کر جب کوئی منافق بنتا ہے تو پھر یہ کفر ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بعد، اور یہ جو کفر ایمان کے بعد ہوتا ہے نا، یہ زیادہ خطرناک ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے بتایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر اللہ ان پر جو ہے وہ مہر لگا دیتا ہے. ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم. اللہ ان کو نہیں معاف کرتے جو اس طرح جو ہے وہ نفاق کے اندر جو ہے وہ بار بار مبتلا ہوتے ہیں. دیکھیے نا، زندگی کے اندر انسان توبہ کرے تو ٹھیک ہے، لیکن جب ایسے لوگ ہو جاتے ہیں نا کہ جو توبہ نہیں کرتے، تو آپ حیران ہوں گے کہ موت عام طور پر جو ہے وہ انسان کو بیماریوں کے بعد آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا عام طور پر ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو عام زندگی ہوتی ہے نا، موت کے وقت وہ زندگی ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے. اس لیے کہ ویسے تو انسان سوچتا ہے میں موت کے قریب بہت پرہیزگار بن جاؤں گا، لیکن جو یہ بیماریاں ہیں یہ تو اس قابل بھی نہیں چھوڑتی انسان کو کہ انسان وہ نیکی کے کام کر سکے جو پہلے کرتا رہا ہے. لیکن ادھر اللہ نے بہت مہربانی کی ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جی، اس میں یہ ہے کہ اللہ کا شکر، اللہ. ایک آدمی جو ہے وہ گھر میں ایک نیک کام کرتا ہے، لیکن جب وہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پر جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح کا نیک کام نہیں کر سکتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی، کہا ہے کہ سفر کی حالت میں اور بیماری کی حالت میں وہ جو تو نیک کام کرتا تھا نا، صحت کی حالت میں، اس کا برابر تمہیں ثواب ملتا رہتا ہے. میں جو ہے وہ بطور مثال اس لیے کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، میں الحمدللہ رات کو اس وقت تک میں نہیں سوتا تھا جب تک میں ایک لمبا جو ہے وہ وظیفہ پڑھ کر جو ہے میں تمام جگہوں کو جو ہے وہ پھونک نہ مار لوں. اور یہ میری صورتحال رہی، لیکن میں جو ہے وہ رمضان کے اندر کچھ زیادہ بیمار ہو گیا تھا. تو اس وقت جو ہے پھر میں نے اپنے بیٹے انس سے کہا، انس زیادہ نیکی کا شوق کرتا ہے، تو میں نے انس سے کہا کہ بیٹا میں تو اب اس قابل نہیں ہوں کہ پھونک مار سکوں، تو اس لیے تم اس پھونک مارا کرو. وہ الحمدللہ آج تک وہ پھونک مارتا ہے. میں نے اس بیماری سے اٹھنے کے بعد بھی یہ کام چھوڑ دیا ہے. اور صاف سی بات ہے، میرے ذہن پر بہت بوجھ ہوتا تھا کہ یہ کم از کم 15-20 منٹ کا میں کام یہ کرتا تھا، میرے اوپر بوجھ ہوتا تھا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے. لیکن یہ حدیث جو ہے نا، یہ الحمدللہ میرے لیے تسلی ہے کہ میں جو کام خیر کے کرتا تھا اگر بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیے، میں نماز جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھتا ہوں، اور یہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جو ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن میری کمر میں بھی تکلیف ہے اور میری ٹانگوں میں بھی تکلیف ہے. حتیٰ کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا میں ایک ٹانگ پر کھڑا نہیں ہو سکتا. کل میں گرنے لگا تھا جوتی پہنتے وقت، خاص طور پر مجھے فوراً اپنے کسی شاگرد نے جو ہے وہ سہارا دیا، سنبھالیے، ورنہ میں گر ہی پڑتا. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیکی جو زندگی میں کرتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے میں موت کے قریب صحیح ہو جاؤں گا، نہیں. ہمارے ایک جرنیل تھے جو ہمارے بہت زیادہ ہی عقیدت مند تھے اور دوست بھی تھے. تو ہمارے
ٹیسٹ کے اندر بھی وہ عہدیدار تھے. عام طور پر جو فوجی ہوتے ہیں نا وہ سست کم ہوتے ہیں, چست تھے. عمر تو ان کی مجھ سے بہت زیادہ تھی, میرے خیال میں 90 سال سے اوپر ان کی, اس لیے کہ ضیاء اللہ کے ساتھ وہ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر رہے تھے. وہ ضیاء اللہ کا دور بھی جو ہے آپ دیکھیے کہ آج سے جو ہے وہ 50 سال نہیں جی, 30 سال تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. یہ تو 30 سال تو بنتے ہیں 1990 میں, اور یہ اس سے 20 سال پہلے آپ یہ 77 کی بات ہے, تو 13 سال اور جمع کریں تو کتنے بنتے ہیں, 43 سال. تو وہ اس وقت جو تھے وہ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر تھے وہ مارشل لا کے. تو ہمارے پاس آتے ہیں ویسے تو میں تو اہتمام ان سے کرواتا, لیکن دیکھیے اللہ کی قدرت, وہ اپنی بیماری ہمیشہ چھپاتے. تو ان کو آخر میں پھر جو ہے وہ کینسر ہو گیا. ویسے میں نے ان کو دیکھا کہ دعوت کوئی نہیں چھوڑتے تھے وہ. تو اور ہمارے ہاں بھی ایک بات بڑی مشہور تھی, اس لیے کہ لوگ ایسے لوگوں پر تبصرہ نہیں کرتے. 2 میرے ساتھی رہے ہیں کافی عرصہ خیر کے کاموں میں, اچھے عہدوں پر بھی رہے. محمد رفیق تارڑ صاحب یہ صدر پاکستان رہے ہیں, اور خلیل الرحمان خان جو تھے داڑھی والے, یہ جو ہیں یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے. پھر اس کے بعد شرعی عدالت میں بھی گئے, تو وہاں بھی جو ہے وہ ان کو ایک اچھا جو ہے وہ مقام دیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چونکہ آپس میں ایک ہی پیشے کے لوگ تھے, تو عام طور پر خلیل الرحمان صاحب کہتے کہ تارڑ صاحب جو ہے نا, ان کے اندر اللہ نے بڑی 2 نعمتیں دی ہوئی ہیں. اچھا جی, ہم پوچھتے کیا, کہتے ہیں ایک تو ان کی یادداشت بہت اچھی ہے. کہتے تھے ان کا حافظہ اور ان کا ہاضمہ, یہ دونوں بڑی شاندار ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ جو مرضی کھا جائیں ان کو ہضم ہو جاتا ہے. تو ان کا حافظہ اور ان کا ہاضمہ. اب یہ بتائیے, اب تو خیر بہت بوڑھے ہو گئے, 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے, لیکن اب ان کا جو ہے نا پوتا, جو عطا اللہ شاہ بخاری کے نام پر انہوں نے اس کا نام عطا اللہ رکھا, وہ نور مسلم لیگ میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہے آج کل. عطا اللہ جو ہے اس کے بیانات آتے ہیں, آج کل وہ سیاست کر رہا ہے. اچھا جی, یہ آپ نے پڑھ لیا کہ جو ایمان کے بعد کفر ہوتا ہے نا, یہ اصل میں ارتداد ہوتا ہے. یہ زیادہ خطرناک چیز ہے. اور یہ جو ہے نفاق, یہ اصل میں ارتداد نہیں ہے, وہ ارتداد ہے کہ ایمان لا کر پھر انسان جو ہے وہ کفر کرے. ہاں جی, اسی سے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے جی کہ موجودہ مرزئی جو ہے, ہاں جی, اب یہ تقریباً 3ری یا 4تھی نظر آتا ہے, جی ہاں, کیا ان پر ارتداد کا فتویٰ لگایا جائے گا؟ جی کیسے؟ دیکھیے بات تو کیا ہے, ان کا مذہب ہی یہ ہے کہ مرزائی جو ہے لوگ کیسے بنتے ہیں, لڑکیوں کو بہت اچھی طرح پالتے ہیں, خاص طور پر خوبصورت لڑکیاں جو ہیں وہ اس طرح پالی جاتی ہیں. اور کوئی آدمی اگر قادیانی بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے, اصل میں وہ خوبصورت لڑکیوں کے رشتے دیتے ہیں بڑے بڑے عہدیداروں کو, افسران کو. آپ کو جو ہے یہ قادیانی کا علم نہیں ہوگا, سوائے اس کے کہ اس کی بیوی جو ہے وہاں سے علم ہوگا کہ یہ قادیانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ خود جو ہے وہ قادیانی ہوتے بھی نہیں, لیکن بڑے عہدیدار ہو کر جب بیوی جو ہے قادیانی ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ان کے اندر. تو قادیانیت جو ہے یہ حقیقت میں ایک دھوکہ ہے. اسی لیے خلیل الرحمان خان کا ایک فیصلہ ہے جو ضیاء اللہ کے دور میں ہی ہوا تھا, وہ آپ کو میرے خیال میں ترجمہ ہوا اس کا اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی. تو وہ فیصلہ جو ہے اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ قادیانیت حقیقت میں ایک دھوکہ ہے. یہ ایک ایسا مذہب نہیں ہے جیسے کہ ہندو مت ایک مذہب ہے یا عیسائی ایک مذہب ہے, یہ اصل میں دھوکہ ہے. تو جو مذہب دھوکہ ہو نا, دھوکے کا مذہب وہ مذہب نہیں ہوتا, اس لیے کہ مذہب تو ایک مقدس نام ہے نا, تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کہیں کہ بھی میرا مذہب ہی یہ ہے کہ دھوکے بازی. اب آپ کوئی آدمی کہے نا کہ ہماری سیاست جو ہے وہ اسلامی ہے, تو اسی لیے کہتے ہیں سیاست اسلامی کیسے ہو سکتی ہے, تو میں کیا بڑی سیاست ہے, تو میں کیا بڑی سیاست کیسے ہو سکتی ہے. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء سیاست کرتے تھے, لیکن ان کی سیاست کیا تھی کہ لوگوں کو سدھانا اور لوگوں کو جو ہے وہ درست کرنا. میں نے ابھی آپ کو سائنس کی مثال تو دی تھی, لیکن پھر بات جو ہے وہ دوسری طرف نکل گئی. سائنس کہتے ہیں جو گھوڑے کو جو ہے وہ جو لوگ سنبھالتے ہیں نا, ان کو کہتے ہیں سائنس. اور وہ گھوڑے کو
بڑی تربیت دیتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا یہ گھوڑا جو ہوتا ہے یہ باقاعدہ جو ہے یہ لڑائی میں بہت عجیب طریقے سے جو ہے وہ کام آتا ہے۔ تو بلکہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنانا تھا، وہ بھی نہیں سنا سکا۔ وہ واقعہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے روپڑ کے اندر ہمارے حافظ اللہ صاحب روپڑی میرے تایا روپڑ میں چلے گئے تھے، ویسے ہم تو جو ہے وہ امرتسر کے ہیں، یا کمیر پور ہمارا گاؤں تھا۔ تو وہاں انہوں نے عربی زبان کو بہتر کرنے کے لیے ایک صاحب تھے، عمر ان کا نام تھا، تو وہ نجد سے آئے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا تاکہ عربی زبان جو ہے وہ اس کے بولنے کا محاورہ رہے، تاکہ ہماری عربی زبان جو ہے وہ کھلتی رہے۔ تو اس وقت جو طالب علم تھے وہ بھی شوق میں عربی زبان کوئی نہ کوئی لفظ سیکھ لیتے تھے۔ تو والد صاحب ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں کے اوپر، یعنی یہ جو پاؤں کا اوپر کا حصہ، اس کے اوپر اتنا بہت بڑا نشان تھا زخم کا۔ تو ہم ان سے پوچھنے لگے کہ بھی آپ کے پاؤں پر اتنا بڑا زخم کا نشان کیوں ہے؟ تو یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ میں نجد کی لڑائیوں میں شریک رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے یہ جو سعودی خاندان ہے یہ نجد پر حکمران تھا، پھر بعد میں حجاز پر بھی ان کی حکومت آ گئی۔ تو کہتے ہیں میں نجد کی لڑائیوں میں شریک رہا ہوں، تو ہماری جو لڑائی ہے نا اس میں جو لوگ گھوڑے پر بیٹھ کر لڑتے ہیں وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں، اس لیے کہ گھوڑا جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے پورا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ گھوڑا جب سداریا جاتا ہے تو پورا ساتھ دیتا ہے لڑائی میں، اوپر نیچے کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو یہ کام کرے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ والد صاحب ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے کہ جس کو ساتھی بناؤ نا اب اس کا دھیان بہت رکھو۔ یہ عام طور پر میں نے دیکھا کہ یہ چیز نہیں ہوتی، لوگ گھروں میں نوکر رکھ لیتے ہیں اور نوکر دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ عیش کر کے کھا جاتے ہیں، پھر نوکروں کو جو ہے وہ کھانے کو نہیں ملتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی بھی کھانا لے کر آتا نا، آپ یا تو کہتے ہیں میرے ساتھ بیٹھ جا، اور یا پھر اس کو تھوڑا سا کھانا، اگر کھانا اتنا نہ ہوتا تو اس کو تھوڑا سا کھانا دے دیتے کہ جا تو یہ کھا لے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس لیے کہ مجھے احساس تو ہے اس بات کا، اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے والد صاحب یہ ہمیں اس نصیحت کے طور پر ان کا واقعہ بیان کرتے، کہتے کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کو یہ گھاؤ جو ہے یہ کیسے ہے؟ کہنے کہ اصل بات یہ ہے کہ میں گھوڑے پر لڑائی کر رہا تھا، تو مخالف جو ہوتا ہے نا وہ گھوڑے سوار کو نہیں مارتا، وہ پہلا نشانہ جو ہے گھوڑے کو بناتا ہے۔ کیوں؟ اب یہ گھوڑے پر لڑنے والوں کو زیادہ تجربہ ہے کہ وہ اس لیے گھوڑے کو مارتا ہے، اگر گھوڑے سے وہ آدمی جو ہے نا گھوڑا گر جائے پھر وہ آدمی بھاگ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہاں جو ہوتا ہے نا پھر وہ بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتا۔ لیکن گھوڑے کے ذریعے سے تو بہت جو ہے وہ دوڑ کر جو ہے وہ نکل جاتا ہے، تو لیکن پھر وہ بھاگ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہم سب سے پہلے جو ہے وہ گھوڑے پر وار کرتے، کہتے کہ میں اسی طرح گھوڑے پر سوار تھا کہ ہمارے مخالفین میں سے کسی نے لمبا نیزہ جو ہے نا وہ گھوڑے کو مارا، تو جب اس نے گھوڑے کو مارا تو میرے تو ہاتھوں میں تو ظاہر ہے کہ میری ہتھیار وغیرہ تھے، تو میں نے اپنا پاؤں آگے کر کے نیزے کو جو ہے وہ اپنے پاؤں پر روکا، ہاں گھوڑے کو بچانے کے لیے۔ تو والد صاحب ہمیں بہت اس طرح کی نصیحت کرتے کہ دھوکہ نہیں کرنا، ساتھی کا بہت دھیان رکھنا ہے۔ ساتھ ہی بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، یہ صرف خواہشات ہیں جو موجود ہیں، اللہ ہم عامل نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے کہ دیکھو یہ گھوڑا جانور ہے، تو آپ گھوڑے کا اتنا دھیان رکھتے ہیں، اور جو انسان ساتھی ہوتا ہے وہ کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو آدمی اپنے ساتھی سے کو دھوکہ دے گا نا وہ خود بھی جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ کہنے کو تو انسان کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، آج جو ہے وہ ساتھی بنایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مارشاء اللہ کا اصول کیا ہے؟ مارشاء اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب مارشاء اللہ لگاؤ تو ظاہر ہے کہ اس میں فوجی کام آتے ہیں، تو سب سے پہلے جو مارشاء اللہ لگتا ہے وہ جو فوجی مارشاء اللہ لانے والے ہوتے ہیں نا قوت، ان کو جو ہے وہ ختم کرنا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ مستقل طریقہ ہے۔ جب بھٹو جو تھے یہ تو سول آدمی تھے، فوجی تو تھے ہی نہیں، ان کو جو ہے جب یائیا نے سپرد کیا ہے تو ان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا، یعنی جو سپاہی بھی نہیں تھے وہ
ماشاء اللہ کے ہیڈ ہو گئے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا کہ دو آدمی جو ہے وہ جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر انقلاب لائے تھے، ان دونوں کو جو ہے سب سے پہلے عہدے سے اتار دیا، ختم کر دیا۔ اور یہ آپ کو بتاؤں کہ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب فوت ہوئے ہیں، ان کا نام ہے مظفر عثمانی۔ یہ جو ہے یہ وہ شخص ہے جو پرویز مشرف کو جو ہے انقلاب یہ لانے والا ہے، اور اتفاق سے جو ہے وہ میرے ساتھ ان کا تعلق تھا، اس لیے کہ محمد میاں سومرود جو میرے عزیز ہیں ان کے ساتھ جو تھا ایک تعلق تھا۔ گورنر سندھ انہوں نے بنوایا تھا ان کو پہلی دفعہ، یہ ورنہ یہ تو بینکار تھے، تو ان کو گورنر سندھ بنوایا تھا انہوں نے، مظفر عثمانی نے۔ تو مظفر عثمانی سے میری ملاقاتیں بھی رہتی تھیں۔ تو اب جو مظفر عثمانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو پرویز مشرف کا جو جہاز جو ہے وہ اصل میں تو اتار رہے تھے نوافیہ سندھ میں، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ کہا کہ نہیں، اس میں پرویز مشرف تو جہاز میں موجود تھا نا، وہ چلا گیا پائلٹ کے پاس، اس نے کہا دیکھو بات سنو، اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہیں یہاں مار دوں گا، یا جو بھی دھمکی دینی تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ جہاز کراچی میں اتارو۔ تو اس نے بڑی کوشش کی کہ پٹرول نہیں ہے، اس نے کہا جو بھی ہے کراچی میں اتارو۔ تو کراچی میں جو ہے جب اترا تو وہ مظفر عثمانی کہتے ہیں میرے ساتھ صرف 12 آدمی تھے کراچی ایئرپورٹ پر۔ تو کراچی ایئرپورٹ پر جو ہے وہ فوجی کور کمانڈر تھے نا کراچی کے، تو فوجیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ 12 آدمی کیا ہوتے ہیں، فوج سے ان کا پیچھے رابطہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے وہ 12 آدمی تھے، تو 12 آدمیوں کے ساتھ جو ہے پورا میں نے ایئرپورٹ کنٹرول کر لیا تھا۔ اور اس کو پرویز مشرف کی حالت یہ تھی کہ اس کا سانس بھی ٹھیک نہیں تھا، اتنا وہ گھبرایا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو جو ہے اتارا، تسلی دی، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ہیڈ بنا لیا۔ اور مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ جب افغانستان سے لڑائی ہوئی ہے تو سب سے پہلے کن لوگوں کو ہٹایا گیا ہے کہ جو باقاعدہ جو تھے نا بڑے فوجی عہدیدار تھے، یہ ڈپٹی تھے، اور جس کو بولتے ہیں نا یعنی چیف آف آرمی سٹاف، اس کے یہ ڈپٹی تھے، مطلب یہ دوسرے نمبر پر تھے یہ۔ لیکن یہ اس لیے برداشت نہیں تھے کہ اور لوگ تو بات جھیپ کر کرتے، یہ ذرا دلیری سے بات کرتے، ان کو پتہ تھا کہ میں نے اس کو بچایا ہے، اور اگر میں یہ کام نہ کرتا، میں اپنا خطرہ یہ میں مولا لیتا تو کیا بنتی۔ دیکھیے خطرہ مولا لیا جائے تو کسی یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں جو ہے وہ، چلیے ہاں میں نے آپ کو وہ واقعہ اس لیے بتایا ہے کہ تاکہ آپ بھی سبق حاصل کریں۔ صاف سی بات یہ ہے کہ میں چاہتا تو ہوں نیک بننا، لیکن نیک بننا جو ہے وہ زبان سے بڑا آسان ہے، عمل سے بڑا مشکل ہے۔ لیکن بہر صورت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، مجھے ایک شخص طبیب تھے، میں ان کے پاس جاتا تو ان کی مجھے بات بڑی پسند آتی تھی۔ تو وہ تھے تو ویسے بہت بوڑھے، لیکن کہتے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے جو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ کہتے 70 ماؤں، یہ اصل میں ایک بات مشہور ہوئی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اللہ۔ حالانکہ اللہ کی جو مہربانی ہے وہ ماؤں کی گنتی سے پوری نہیں ہو سکتی جی۔ تو اس لیے یہ 70 ماؤں والی جو بات ہے نا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو اب ہاں وہ طبیب صاحب یہ کہتے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ، تو کیا ماں کسی کو جو ہے وہ سزا دے گی؟ ماں تو کسی کو سزا نہیں دیتی۔ بلکہ ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ بھی اس سے متعلق تھی، لیکن میں نے پہلے آپ کو نہیں سنائی۔ حجاج بن یوسف کا تو واقعہ آپ سن چکے ہیں نا، حضرت اسماء والا۔ حجاج بن یوسف نے بڑے بڑے جلیل القدر جو لوگ تھے نا، شہابی بھی، عبداللہ بن جو زبیر ہیں وہ انہی کے ہاتھوں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ ان کو قتل کیا ہے، اور وہ نہیں پرواہ کرتا تھا کوئی آدمی کتنا بڑا امام ہے، بلکہ اس نے جو آخری قتل کیا ہے وہ سعید بن جبیر کو قتل کیا ہے۔ یہ بہت بڑے عالم ہے سعید بن جبیر۔ تو ان کی یہ بات بڑی مشہور ہے
کہ جو آدمی قرآن مجید کو اور حدیث کو آپس میں مختلف کہتا ہے نا، وہ کہتے تھے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن کی مخالفت کے لیے آئے تھے؟ تم کہتے ہو حدیث قرآن کے مخالف ہے. حدیث قرآن کے مخالف ہو ہی نہیں سکتی، یہ تمہاری اصل میں عقل نہیں کام کر رہی. اگر آپ غور کریں گے تو یہ امام شافعی کا دعویٰ ہے. وہ کہتے ہیں مجھے کوئی حدیث بتاؤ جو قرآن کے مطابق نہ ہو، میں مطابق. اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے ان کی اندر خرابی ہوتی ہے، اور اس بنا پر جو ہے وہ سب سے پہلے حدیثوں پر جو ہے وہ صفائی کرتے ہیں. اور قرآن مجید کی جو ہے وہ اگر ویسے صفائی نہیں ہو سکتی تو تفسیر کے نام پر جو ہے، اب سب سے پہلے آپ بتائیے کہ جنہوں کو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا وہ تفسیریں لکھ کر جو ہے میرے پاس لے آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں تک لکھ دو، تعریف لکھ دو. میں تو نہیں لکھ کے دیتا. چلیے جی، اب آپ کو جو ہے وہ میں نے یہ بات جو ہے وہ آپ کو سنا دی ہے، تو امید ہے کہ بات میں نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں پوری کر دی ہوگی. دل تو چاہتا تھا کہ ذرا مزید تیزی ہو، لیکن وہ کل والا جو سبق ہے جی، اسی کی 2 حدیثیں جو باقی تھی وہ آپ نے پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ نفاق سے بچا کے رکھے. سر میرا سوال یہ تھا، ہاں جی. جو مرزائیوں کے آگے بچے ہیں، آگے جو نسل ہو رہی ہے، جی ہاں. کیا ان